نے عید جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ منائی ہے، اور میں خاندان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خاندان کا وہ بیٹے کی بڑے بیٹی تھی، لیکن ان کا رول ان کی فیملی میں بڑے بیٹے کا تھا، جو اپنی بہنوں کو اور بھائی کی تعلیم کا اور پھر اس میں سے کچھ بچت کر کے اپنی تنخواہ میں وہ غریب لوگوں کو راشن بھی جو ہے وہ تقسیم کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو رتبہ ہے جنت الفردوس میں اور اونچا کرے، اور میں فیملی کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا جو بھی کوئی ایشو ہوگا تو ان کو ہم کے جو بہن ہیں بھائی ہیں انشاءاللہ میں ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھوں گا، اور ان کا جو بھی ایشوز ہوں گے وہ حکومت پنجاب فیڈرل گورنمنٹ، اور اگر وہاں سے نہ ہو تو میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے انشاءاللہ ان کی ہم بھرپور طریقے سے مدد کریں گے۔ اور انشاءاللہ کچھ کوارٹر سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں پی اے ایف کے لوگ زیادہ ہیں، اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات دیکھیں، ایک پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ یہ ٹریجڈی ہے کہ جتنے بھی ان دا پاسٹ حادثات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا حادثہ جس میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لانے میں سال ہا سال گزر گئے، اور لوگوں کو بدقسمتی سے جو اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک ڈیلیما ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ میں نے پہلے پائلٹ کے گھر جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں، پائلٹ شہید کے گھر ان کے پیرنٹس سے تعزیت کی، کل میں مجاہد شیر دل کے گھر افسوس کے لیے گیا ہوا تھا، آج میں مس انم خان کے گھر حاضر ہوا ہوں، اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے واضح میسج ہے خاندانوں کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی، کہ اس دفعہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں ہم کسی قسم کی بھی نہ تاخیر برداشت کریں گے، نہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت ہوگی، یہ غیر جانبدارانہ انکوائری ہوگی۔ انٹرنیشنل جو ہیں آبزرورز جو ہیں یا انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس انکوائری کی تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کی صحیح تحقیق نہ کریں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا نہ دیں، اس وقت تک ہمارے ملک کے مسائل یا یہ ٹریجڈیز جو ہو رہی ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں، میں پرائم منسٹر کے بہاف پہ، کہ انشاءاللہ ان خاندانوں کو صحیح تحقیق کر کے حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ سر یہ کروائی گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کورونا کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، ہفتے میں کتنے دن مارکیٹیں کھولنے کی اجازت ہے؟ بڑی کنفیوژن ہے، آج مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا 3 دن بند رہیں گی، تو اصل کتنے دن بند رہیں گی اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہے اس سے باقاعدہ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں پروونشل گورنمنٹ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کہ اتنے دن یا اتنے وقت میں ٹائمنگ یہ ہوگی، فلاں چیز جو ہے وہ ہوگی۔ اگر اس میں کلیئرٹی کی کوئی گنجائش ہے تو انشاءاللہ میں چیف سیکرٹری کے ساتھ بات کر کے پوری کلیئرٹی عوام کو ضرور ہونا چاہیے کہ کس دن جو ہے مارکیٹیں یا سپر مارکیٹیں یا بزنسز جو ہیں کھل سکتے ہیں، کتنے بجے تک کھل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دی جائے گی۔ لیکن ایک میں میسج ضرور آج دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات 4 ہفتے سے 5 ہفتے سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کورونا کرائسس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، ہم جو پروٹوکولز ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک سازش سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے جو خطرناک اثرات ہونے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے، اور ہم سڑکوں پہ چلے جائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کورونا کو شکست دینے کے بعد جشن منا رہے ہیں۔
दुनिया में जहां कहीं भी लॉकडाउन में कमी की गई है, नरमी की गई है, उन मुल्कों में की गई है जहां पर पीक से नीचे आने नंबर शुरू हो गए और हमारे नंबर पीक पे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हम लॉकडाउन रखते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अवाम ये समझते हैं कि शायद कोरोना का मसला जो है हल कर लिया गया है। तो मेरी एक ही गुजारिश है, और मैं आपको अपनी ज़ाती, क्योंकि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं और मेरी फैमिली ग्लासगो में है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि रात मेरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से और अपने बेटों से, फैमिली से बात हो रही थी, और वहाँ पर जो रूल्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी वालदा को मेरे बेटे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या मेरी बेटी या फैमिली के लोग जाते हैं तो घर नहीं जा सकते, वो बाहर विंडो में खड़े होते हैं, विंडो में अपनी बात करते हैं, विंडो बंद होता है, खुलता नहीं है। बच्चे रोते हैं कि हमने अपनी दादी को या नानी को हमने हक करना है, हमने शेक हैंड करना है, हमने प्यार लेना है, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं है। एक फैमिली जब दूसरी फैमिली को मिलने जाती है तो वो घर के बाहर विंडो से हेलो हाय करके आते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक हमने नरमी इख्तियार की हुई है। हमें बहुत इसको सीरियस लेना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा एक इशू तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी डेथ रेट जो है वो कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। अगर आप ये देखें कि कितने लोग सेहतयाब हुए हैं और कितनी अमवात वाक़या हुई हैं, तो 95% लोग सेहतयाब हो गए हैं और 6% जो हैं वो डेथ हुई हैं, अमवात हुई हैं। और ये अमवात जो हैं दूसरी की दुनिया के मुल्कों के रेशो जो है उसके मुताबिक हैं। तो ये सोच के पाकिस्तान में कोरोना की वजह से अमवात नहीं, जो सबसे डेंजर है वो ये है कि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो नहीं होगी, बेड नहीं होंगी, डॉक्टर्स कोप नहीं कर सकेंगे, हमारा हेल्थ का निज़ाम जो है कोप नहीं कर सकेगा। तो मैं एक ही इल्तिजा करता हूँ आवाम से कि खुदा के लिए अपने ख़ानदानों को भी सेव करें, अपने आप को भी सेव करें, और इस मुश्किल वक्त में हम अपने घरों में रह के इस बीमारी का बेहतर इलाज कर सकते हैं। आखिरी सवाल। जी, मैं आपका जो क्रिटिसिज्म है उसको बिल्कुल लेता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने बड़ी कोशिश की है। तो आप देख लें कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, क्योंकि मैं फाते के लिए आया हूं, आप लोग यहाँ आ गए हैं। मैं अगर आपसे बात ना करता तो आप कहते कि गवर्नर बहुत रूड है, इसने हमसे बात नहीं की है। लेकिन मेरी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम सबको इस पे अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची तैयारा हादसे में